سوال یہ ہے سلمان صاحب، دوحہ معاہدے میں ہم نے سہولت کاری کی، پھر خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ 50 سے 60 لاکھ افغان شہری تمام تر حقوق کے ساتھ پچھلی 4 سے 5 دہائیوں سے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ مقاصد کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں مریم، یہ ہمدردی اور طرفداری اس بنیاد پہ نہیں تھی کہ ہم طالبان کے ساتھ تھے۔ طرفداری اور ہمدردی اس بنیاد پہ تھی کہ ہمارے ساتھ ان کا بارڈر ملتا ہے۔ ہم جب سی پیک کی بات کر رہے تھے کہ سی پیک ٹیک آف کرے گا تو ہمیں یہاں پر استحکام چاہیے تھا، اور دہشت گردی کی جنگ ہماری جنگ تو نہیں تھی، جنگ تو جن کی تھی وہ سب کو پتہ ہے۔ تو ہم تو اس لیے یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر افغانستان کے اندر امن ہوگا تو پاکستان کے اندر استحکام آئے گا۔ اب طالبان کی طرف ہمارا ٹلٹ کیوں تھا کہ ماضی کے اندر پاکستان نے خواہ کچھ بھی ان کے لیے کیا ہو، وہاں سے کبھی ہمارے لیے خیر کی خبر نہیں تھی آئی، کہ وہ حامد کرزئی ہو، اشرف غنی ہو اور اب طالبان انتظامیہ ہو۔ ہمیں تو ان میں فرق نظر آنا چاہیے تھا، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دوحہ معاہدہ پاکستان کا ایک بنیادی رول تھا، اور پاکستان نے اس ایشو کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ اس خطے کا ایشو ہے، اور اس میں صرف پاکستان نہیں تھا، چین بھی تھا، روس بھی تھا، ایران بھی تھا، ٹرکی بھی تھا، سب کو یقین اور دلانے امریکہ کا کو ہے نکالنا مقصود تھا۔ وہ پھنس گئے تھے، وہ بھی نکلنا چاہتے تھے وہاں سے، اس لیے کہ وہ تو آئے تھے 52 ملکوں کے ساتھ تسلط جمانے کے لیے، نہ وہاں پر برطانیہ تسلط جما سکا، نہ وہاں پر امریکہ تسلط جما سکا۔ تو دو مقاصد تھے کہ ایک امریکہ کو یہاں سے رخصت کیا جائے اور دوسرا وہاں پر امن قائم ہو۔ اب یہ بات کہ طالبان انتظامیہ وہاں پر آ گئی، اور طالبان انتظامیہ کے ترجمان ماضی میں یہ کہتے رہے کہ ہماری سرزمین ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہوگی۔ تو اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ایک نیکسس تھا وہاں ان کے اندر، این ڈی ایس کا اور را کا، اور پھر جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے یہ بارڈر ہے افغانستان کا، اور آج سے 2 ہفتے پہلے بھی یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا۔ اور یہ علاقہ کیوں ہے، اس کے ساتھ آپ کی روڈز بن رہی ہیں، وہ تو سی پیک کی روڈز ہیں، سی پیک یا گوادر کی بندرگاہ وہ کس کو ہضم نہیں ہو پا رہی، کیوں کر نہیں ہو پا رہی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی اپنی وہاں پر رٹ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا نا ان کے اندر بھی دیکھیں، وہ تو تیل نکالنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اپنی معاشی صورتحال بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہ پناہ گاہیں وہاں پر موجود ہیں اور یہ وہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سپہ سالار نے درست کہا ہے اور جرأت سے کہا ہے کہ آپ کی سرزمین اگر استعمال ہوگی، یہ لفظ بڑا پہلی دفعہ آیا کہ پھر رد عمل ہوگا، اور آج وزیر دفاع نے بھی یہ بات کی ہے۔ دیکھیں بات یہ، ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے۔ یہ جو ہم نے ایک خطے کی سیاست یا خطے کے مفادات، وہ دہشت گردی کی جنگ ختم ہو گئی، اور بدقسمتی سے وہ دہشت گردی والے جنہوں نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا تھا، وہ تو جا کے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھنس ہم گئے۔ 60,000 قربانیاں ہم نے پہلے دی، 150 ارب کا انفراسٹرکچر تباہ کر لیا، اور اب یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات یہ کہ یہ جو 12 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، یہ صرف فوجی نہیں ہیں، یہ لوگوں کے بیٹے ہیں، ان کے باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، اور ان کے گھرانے ہیں۔ ہم جواب دہ ہونا چاہیے، اور کیا صرف دہشت گردی کی جنگ سے نمٹنا صرف فوج کا کام ہے؟ یہ نیشنل ایکشن پلان ذرا اٹھا کے دیکھیں، اس میں 20 نکات تھے، اس میں صرف فوج نہیں تھی، اس میں معاشرے کا، اس میں حکومتوں کا، اس میں اداروں کا۔ کیوں نہیں وہ نیشنل ایکشن پلان پر آج تک عمل درآمد ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاک سرزمین کو اس ساری دہشت گردی انتہا پسندی سے پاک کرنا ہے تو مربوط پالیسی ہونی چاہیے، اور مؤثر انٹیلیجنس نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ بات یہ کہ ہم اس طرح کی روز کی قربانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے سپہ سالار وہاں پر جانے کے بعد ایران گئے ہیں، یہ بڑا سگنیفیکنٹ دورہ ہوگا۔